سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اس پر اللہ کا شکر، یہ میری آزمائش ہے۔ خوش ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا کوئی نفع نہیں۔ اور اسی طرح جو ناشکری کرتا ہے، میرا رب غنی ہے اور کریم ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل اور آزمائش کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، کہ ہم دیکھیں کہ اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا فہمی شمار ہی جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ سو جب بلقیس آئی تو اس سے تخت دکھا کر کہا گیا کہ کیا تمہارا ایسا ہی تخت ہے؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل اهکذا عرشک قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ بلقیس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی اس آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے۔ وكان مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کو انہوں نے عبادت سمجھ رکھا تھا، روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ انہا کانت من القوم الکافرین قیل لها ادخل الصخر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها۔ پھر وہ محل میں داخل ہوئی جس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس محل میں داخل ہوئی، وہ چلی اور راہ میں حوض آیا، تو جب اس کا صحن دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اور اس کے اندر گھسنے کے لیے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ قال انه صرح ممرد من قواریر۔ پھر بلقیس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ بلقیس علیہ الرحمہ اللہ جل شانہ نے ایمان سے نوازا تو انہوں نے فرمایا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ بلقیس کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریقے پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔ اللہ جل شانہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لیں۔ تو ایک پرندے کو اللہ نے حدود کو ذریعہ فرما کر پورے قوم سبا کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ فرمایا۔ اللہ جل شانہ کہ ہم محتاج ہیں، اللہ جل شانہ خیر کے کاموں میں ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری اللہ جل شانہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ استعمال ہو جائے، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اللہ جل شانہ جسے استعمال فرما لیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے بہت سے مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی تفسیر میں جو واقعات لکھے ہیں، اس سورہ نمل کی واقعے میں پورا ذکر ہے ان کا۔ چوٹیوں کا ذکر اس سے پہلے ہے، جو چوٹی نے جو ہے اپنی قوم کی فکر کی تو اللہ جل شانہ نے اس کا بھی ذکر کیا، ان آیتوں سے پہلے اس کا ذکر ہے، چوٹی کا ذکر۔ پوری نمل سورت کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا۔
اللہ جل شان نے خصوصی اعزاز جو عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کے صاحبزادے کو، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ان صورتوں سے پہلے فرمایا۔ یہ 19ویں آیت جو پڑھی اس سے پہلے جو ہے 17ویں آیت سے اللہ جل شانہ نے سورہ نمل کی، اس میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور ملک عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا۔ تو یہ شکر جو تھا علم پر تھا، علماء نے لکھا ہے اللہ نے جو دنیاوی اعتبار سے اللہ جل شانہ مال و متاع اور جو ہے پرندوں کی بولیاں اور جو ہے شجر حجر پر اللہ نے حکومت دی، تو علماء نے نقطہ یہ دیا، یہ لکھا ہے کہ اللہ نے علم پر نبوت پر شکر عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم کو اپنے بہت سے بندے ایمان والوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمَ مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے قائم مقام ہوئے اور انہوں نے اظہار شکر کے لیے کہا کہ اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی اللہ جل شانہ نے بولیاں کی تعلیم دی اور ہم کو سامان سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئیں۔ واقعی اللہ جل شانہ کا فضل ہے، هذا لہو الفضل المبین۔ وحشر سلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور انسان بھی اور پرندے بھی جو کسی کو یہ بادشاہت نہیں دی گئی، اور اس کثرت سے تھے کہ ان کو چلنے کے وقت روکا جاتا تھا تاکہ یہاں تک کہ جب یعنی ان کا نظام صحیح ہو سکے، یہاں تک کہ حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چوٹی نے دوسرے لشکروں پر گشت کیا، چوٹیوں سے کہا کہ چوٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ اپنی قوم کی فکر کی۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو اس پر مدامت دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور اس پر بھی مدامت دیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امت کے لیے رہبری ہیں۔ اللہ سے کیا مانگنا، کیسے مانگنا، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دیجیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، جو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل کر لیجئے۔ تو یہ چوٹی نے اپنے قوم کی فکر کی، اللہ جل شانہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور اس سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا۔ اللہ جل شانہ پوری انسانیت کی فکر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی امت ہے، پوری انسانیت کی فکر کرنا، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنا، میری ذات اللہ سے جڑے، میرے اعمال میرے ایمان ایسے بنے جس سے میری دنیا اور آخرت بنے، اس کا یقین میرے قلب میں پیدا ہو۔ اس کی محنت کرنا، اور یہ بنا مجاہدے، بنا کوشش کے اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے سے
اللہ जल्ल शानु नेमत अता फरमाते हैं, बिना कुर्बानी की चीज़ें हासिल नहीं होती। इसीलिए जो है किताबों का मुताला करना, तफसीर, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तफसीर पढ़ना, हर अमल को सीख के करना, ताकि अल्लाह जल्ल शानु हमें कुरान से और उम्मत को कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह जल्ल शानु ने खुसूसी नेमतें सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। तो चोटी ने अपने कौम की जिक्र किया तो अल्लाह ने फ़िक्र की, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया। हुदूद ने जो है कौम की फ़िक्र की, अल्लाह जल्ल शानु ने उसको ज़रिया फरमा कर कौम सबा को हिदायत का ज़रिया फरमा दिया। तो जो फ़िक्र करेगा, जो अपने आप को तालिब बनेगा, अल्लाह जल्ल शानु उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काने बनेगा उसकी तरक्की रुक जाएगी, और जो लोगों के ऐब को देखेगा अल्लाह ताला उसको महरूम कर देंगे। लोगों की कमियां देखना और उम्मत के ऐब को देखना, इससे जो अल्लाह जल्ल शानु उसको महरूम कर देंगे। हम तो मारूफात का हुक्म करें, कमियों का जिक्र ना करें, दूसरों को कमियों को ना देखें। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानु ने कुरान में मना फरमाया इस बात से। अल्लाह जल्ल शानु हमें सही समझ अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह जल्ल शानु कुरान में बार बार इसकी तरगीब दी, और यहाँ अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे हैं कि अपने भाई से अच्छा गुमान करो। ईमान वालों, अपने भाई से अच्छा गुमान करो। अक्सर गुमान जो है, गालिब गुमान जो है, वो अक्सर गुमान गुनाह होते हैं। दिल में भी किसी की बुराई और किसी से बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, ये हराम है। उम्मत की कमियों को देखना, अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन। अक्सर गुनाह जो है वो गुमान जो है गुनाह होते हैं। उसके आगे अल्लाह फरमा रहे कि इस बात को तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, मुर्दार का गोश्त खाओ। गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना। उसके पसे पुश जो उसकी बुराई करना, उसकी कमियां बयान करना, ये गीबत है। अल्लाह जल्ल शानु हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने कुरान में बार बार इसकी तरगीब दी इससे बचने की। तो ज़बान से कहना ही गीबत नहीं है और ये बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है। दिल में भी किसी की बुराई रखना, किसी का बुरा चाहना, ये भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से। आदमी की नेकियां जो महफूज नहीं रहती, बाकी नहीं रहती। अल्लाह जल्ल शानु ये मज़मून अलग है गीबत के ताल्लुक़ से। कुरान हदीस के अंदर कितनी कमी और कितनी उसकी अहमियत को बयान फरमाया। तो लोगों की, इंसानों की खूबियाँ देखना, अपनी कौम की, अपनी ज़ात की सबसे पहले फ़िक्र करना। तो अल्लाह फरमा रहे कि इसका तर्जुमा बयान कर दूँ। अल्लाह फरमा रहे कि जो है ईमान वालों, अपने भाई से अच्छा गुमान रखो। अक्सर गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू। अपने भाई की दूसरी बात ये है कि अपने मुसलमान भाई की या किसी की जो ऐब जोई में ना लगे, किसी की टो में ना लगे, कमियां, लोगों की कमियों को देखने में ना लगे। अल्लाह ने दो आंखें दी अपनी कमी को देखने के लिए और दूसरों की खूबियाँ देखने के लिए। अल्लाह वालों ने यहाँ तक लिखा है कि खिंजीर जब बाग में जाता है तो वो जो है गंदगी पर उसकी नज़र होती है, बागात की खूबसूरती और उसकी जीनत पर नज़र नहीं होती। उसकी फितरत में है गंदगी की नज़र करना, अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा रखी। खिंजीर जो है वो गंदगी देखेगा, बाग की रौनक और बाहर को नहीं देखेगा। उसी तरह शहद की मक्खी है, अल्लाह जल्ल शानु ने कुरान में इसका जिक्र किया और अल्लाह ने उसकी रहबरी फरमाई, और अल्लाह ने जो है उससे शहद बनाने का ज़रिया फरमाया, शहद की मक्खी। तो वो फूलों पर नज़र रखेगी, फूलों से जाके उसका रस निकालेगी। तो हम जो है हमारी नज़र जो खिंजीर जैसी ना बने, हमारी नज़र जो है, हमारी सिफात जो है वो शहद की मक्खी की तरह बने। अल्लाह जल्ल शानु सूरह नहल भी अल्लाह ने जिक्र फरमाई कुरान के अंदर।
सूरत का सूरह नमल का तस्करा चल रहा था, सूरह अनकबूत भी अल्लाह जल्ल शान ने मकड़ी का जिक्र किया। तो इन जानवरों से बदतर जब इंसान के अंदर जो मेहनत नहीं हो और आदमी मुजाहिदा और कुर्बानियाँ ना दे तो वो जानवरों से भी आगे गुजर जाता है, जिसको अल्लाह ने कुरान में बार बार जिक्र किया कि इनकी आँखें देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, और अल्लाह ने दिल दिया, उससे जो है अकल दी, उससे सोचते नहीं है। तो अल्लाह जल्ले शानू ने ये नियामतें अता फरमाई है, इसका सही हक अदा करना। अल्लाह जल्ले शानू ने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, कि इंसान नहीं जानवर है यहूद और नसारा और गैर ईमान वालों के लिए जिनके पास हिदायत नहीं। अल्लाह जल्ले शानू फरमा रहे, इसकी तफसीर तो बेशुमार है, उलमा ने लिखे 1444 हिजरी हो गई, 100 साल में एक सदी बनती है। हर सदी में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कुरान की तफसीर और नुक्ते बयान कर रहे हैं, कभी ख़त्म ना होगा ना कभी ख़त्म होगी इसकी तफसीर। तो बेशुमार तफसीर है अल्लाह जल्ले शानू, जिससे अल्लाह ताला इसके खैर के लिए इस्तेमाल फरमा ले। तो कुरान तो एक समुंदर है, एक एक लफ्ज़ एक एक समुंदर है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। तो अल्लाह फरमा रहे कुरान में कि जब इंसान के अंदर हिदायत नहीं होगी और अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं करेगा तो बल हुम अज़ल, ये जानवर से बदतर बनेगा। तो अल्लाह फरमा रहे कि अक्सर गुमान जो गुनाह होते हैं, तो अपने गुमान को, अपनी सोच को, अपनी फ़िक्रों को बदलना, ये जब तक नहीं बदल सकते जब तक आदमी कुर्बानी ना दे। एक जगह अल्लाह अपने कुरान अज़ीम में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत को ना बदले। तो अपने आप को बदलने की नीयत करना, अपने आप में अपनी कमियों को देखना, लोगों की कमियों को नज़र ना करना। हम आगे भी कमी देख रहे हैं, पीछे भी कमी देख रहे हैं, दाएं भी कमी देख रहे हैं, लोगों की कमियां, लोगों की जो ऐबों पर नज़र हमारी, और बाएं भी देख रहे हैं, चारों तरफ लोगों की कमियां देख रहे हैं, अपनी ज़ात पर नज़र नहीं जा रही है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत सी नसीहतें की। एक बात ये भी फरमाई कि अबू ज़र तू अपने अय्यूब की फ़िक्र में रहे, अपने ऐब को देख। तो अपने ऐब को देखने से दूसरे के अय्यूब पर, दूसरे के ऐब पर जो नकीर मत कर कि जिसमें तू खुद मुब्तला है। तो अल्लाह के नबी साहब ने जो इसकी नसीहत फरमाई, अपनी ज़ात पर नज़र रखना, अपनी ज़ात को देखना। इसीलिए फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, कि अपनी ज़ात की फ़िक्र करे, ऐ ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो, अपने आप को बनाओ। और अल्लाह फरमा रहे जो नाफरमान है, गुनहगार हैं, अल्लाह के नाफरमान है, उनकी कमियां, उनके अमाल का असर तुम पे नहीं होगा। तो अल्लाह जल्ले शान अपनी कमियों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये जो अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई हैं, इन नेमतों का शुक्र अदा करें। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला अज़ाब शदीद देंगे, नेमत ज़ायल हो जाएंगी। आज हमारे पास नेमत की शक्ल है, उस शक्ल में राहत नहीं है, माल की भरमार है, राहतों के असबाब है, लेकिन उसमें से राहत नहीं निकल रही है। राहत की शक्ल है, राहत असबाब से, असबाब राहत से राहत नहीं मिलती, वो तो अमाल से मिलती है। उसका हक अदा करना जो नेमतें अता फरमाई है। इसीलिए हम नया घर बनाते हैं और बड़ी सालों में घर को तामीर करते हैं, उसके बाद मार्बल से और बड़े अच्छे अंदाज में तहरीर में लिख देते हैं घर के बाहर हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। दरमियान में जो बात कही थी मैंने कि ये उलमा ने लिखा है, ये नबूवत और इल्म पर अल्लाह का फजल और अल्लाह का जो है सुलेमान साहब ने इसका शुक्र अदा फरमाया। और फिर फरमाया लियब्लुवानी अनअश्कुरा अम अकफुर। सुलेमान साहब ने फरमाया कि अल्लाह मुझे देखेंगे कि मैं इसमें जो है अल्लाह ताला मुझे आजमाएंगे, हम तो इसमें तस्वुर भी हमारा नहीं जाता, हमारा जहन ही मुंतकिल नहीं होता है कि अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है
یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. بیماری آ جائے، حالات آ جائے، تنگی آ جائے تو اس میں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوتی ہے. راحت کے اسباب میں اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ اسی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی پریشان حال جو اللہ سے دعا کرتا ہے، بیماری حالات اس پر آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے کہ راحت کہ جو ہے یہ فرشتہ کہتا ہے کہ مانوس آواز ہے، یہ بندے کی مانوس آواز ہے، یہ اکثر دعا کرتا ہے. تو راحت میں بھی جو دعا کرتا رہا اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا رہا تو جو ہے جب اس پر حالات آتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے کہ راحت میں بھی اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے حکم کے تابع دار رہا، آپ کے حکموں کی پابندی کی. اب اس پر یہ پریشانی ہے، اس کی تکلیف کو دور کر. فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے حق میں. تو ہر حالت میں جو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا والضحیٰ کے اندر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. تو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، اسباب راحت میں اللہ نے راحت نہیں رکھی اور نعمت کے کفران پر اللہ جل شانہ نعمتوں کو چھین بھی لیں گے اور راحت اسباب کے اندر سے اللہ راحت کو نکال دیں گے. اللہ جل شانہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ہم گھروں کے باہر جو نیا گھر لیا، نئی دکان لی، نئی گاڑی لی، نئی سواری لی، اس کو اس کے حق کے مطابق استعمال کرنا. اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اندر اس کے حق کے مطابق اس کا علم سیکھنا، اس کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرنا. تو اللہ جل شانہ اس نعمت میں برکت بھی دیں گے، وہ باقی بھی رکھیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے. تو اللہ جل شانہ جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا حق ادا کریں. اسی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، حج عمرہ کرنے میں اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا. جو تھکے گا، جو اپنے آپ کو، اپنی جان مال کو لگائے گا، اللہ جل شانہ فہم قرآن اس کو عطا فرمائیں گے، حدیث کا فہم اس کو عطا فرمائیں گے. تو علماء نے ہر 100 سال کے اندر اللہ جل شانہ مجدد کو پیدا فرماتے ہیں اور لکھنے والے کتابیں لکھتے لکھتے، تفسیر لکھتے لکھتے انشاءاللہ قیامت تک، جب تک دنیا باقی ہے، علماء کرام اور مفسرین اس کے نقطے اور اس کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے. اپنے زمانے کے اعتبار سے اللہ نے جو علم اور جو فہم اللہ جل شانہ نے کتابوں کے ذریعے سے اور ہمارے اکابرین کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا حق ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کی کتابوں کا، اہل حق کی کتابوں کا مطالعہ کرے تاکہ صحیح دین ہماری زندگی میں آئے، صحیح ایمان ہماری زندگی میں آئے، صحیح اعمال ہماری زندگی میں آئے. کئی حج عمرے ہو گئے لیکن زندگی نہیں بدلتی، نمازوں کی پابندی زندگی کے اندر نہیں. تو بیچ میں مضمون آ گیا غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، برے ظن سے اپنے آپ کو بچانا. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ جا رہے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء علوم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. تو وہ سفر میں تھے تو ایک شخص جو ہے وہ اوپر پہاڑی پر تھا اور جو اپنی ضرورت سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے اترا اور اس کے دل میں بات آئی، خیر اللہ نے اس کے دل میں ڈالی. اللہ جل شانہ زبردست قدرت والے ہیں، زبردست قدرت والے. اس نافرمان کے دل میں اللہ ہی نے خیر کی بات ڈالی. اسی لیے کسی سے برا گمان نہیں کرنا. اللہ کس کو جو ہے برے سے برے انسان کو، شرابی کو اور جو نشہ کرنے والے زانی کو اللہ کب اپنا محبوب بنا لے، کب توبہ کی توفیق دے دیں. تو وہ اس گمان سے اترا کہ میں ان کے پیچھے چلوں، یہ اللہ کے نبی ہیں،
اللہ جل شان کی صحبت میں چلنے سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے اندر وہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ اچھے گمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگا، حوارین کے پیچھے وہ چلنے لگا۔ تو یہ کسی حواری کے دل میں بات آئی کہ جو ہے یہ نافرمان اور یہ جو اللہ کا دشمن جو ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے، اس سے بدگمانی کی، اچھا گمان نہیں کیا۔ تو وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آئی کہ آپ اپنے حواری فلاں حواری سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ جو اپنے عمل کو اثرنو عمل کرے، اور فلانا جو شخص جو اجنبی تمہارے پیچھے میرا بندہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ تو بھی اثرنو عمل کر، اثرنو عمل کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اللہ کی اس وحی پر، اور اپنے حواری کو بلا کر فرمایا جو اللہ نے جس کی اطلاع فرمائی تھی وحی کے ذریعے سے کہ تو اثرنو عمل کر کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تیری ساری نیکیاں اور ساری جو ہے سارے مجاہدے سب ختم ہو گئے اس برا گمان کرنے کی وجہ سے، میرے بندے کے ساتھ برا گمان کیا۔ تیری اثرنو عمل کا مطلب یہ کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ساری خیر ختم ہو گئی۔ اور اس آدمی کو بلا کر اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اثرنو عمل کر کہ تیری ساری گناہ اور ساری نافرمانی اللہ نے معاف فرما دی۔ تو اچھا گمان کرنے سے اللہ جل شانہ پوری ساری زندگی کے گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ اس گنہگار کی اس وجہ سے مغفرت اللہ نے فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین سے اچھا گمان کیا۔ ایک حواری نے جو بدگمانی کی، اللہ نے اس کے سارے اعمال جو ضائع کر دیے۔ تو اپنی نیکیاں، ساری تہجد اور سارے اعمال اور سارے عمرے اور سارے حج ختم ہو جائیں گے۔ امت سے برا گمان کرنا، اپنے بھائی سے برا بغض رکھنا، کینہ رکھنا اپنے دل کے اندر، اللہ جل شانہ ہمیں اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اور بیان کر دوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اس کی ضرورت کی جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دی۔ اس کے بعد رات کو جو جب سوئے ہیں آرام اپنے وظائف پورے کر کے، تو خواب میں جو جنازہ ان کے سامنے لایا گیا اور فرشتے جنازہ لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس کو جو کھاؤ، اس مردار کو کھاؤ آپ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مردار خور نہیں ہوں، میں کس طرح اس کو کھاؤں؟ تو ان کو اطلاع دی گئی کہ تم جب اس کے قریب پہنچے جنازے کے، دیکھا کہ وہی شخص تھا جو اپنی ضرورت کے لیے ان کی مجلس میں آیا تھا، اور کسی ضرورت مند کی کوئی شخص اٹھ کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تھا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جیسا ایمان ہوگا، جیسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بھی اور ان کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں۔ تو ہم تو ہزاروں برائیاں اور ہزاروں ہمارے دل میں جو ہے معبود بھرے ہوئے، دنیا بھر کی غلاظت ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے، کوئی ہمارے دل میں تبدیلی اور کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ صبح سے شام تک غیبت کرتے رہو، بد نظری کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، کوئی اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ تو اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو ایک ہی گمان پر اللہ نے فوراً ان کی تنبیہ فرمائی خواب کے ذریعے سے۔ تو قریب جا کے پہنچے، دیکھا کہ وہی فقیر اور سائل تھا۔ تو ان کو احساس پیدا ہوا، اس بات پہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ جو دل میں گمان پیدا کیا تھا کہ یہ تنہائی میں مجلس ختم ہونے کے بعد تنہائی میں کسی سے اپنی ضرورت کو مانگتا اور پورے مجمع میں اس طرح اپنے آپ کو ذلیل نہ کرتا، یہ بات سوچنے سے اللہ جل شانہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ ہم تو صبح سے شام تک جو چاہے بکتے رہیں، جو چاہے بولتے رہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں کوئی اس کی فکر پیدا نہیں ہوتی، چاہے غیبت ہی کرتے رہیں، بدگمانی کرتے رہیں، کوئی اس کا ہمارا دل مر چکا ہے، اس کو زندہ کرنا، قلب سلیم بنانا، زندہ دل بنانا، مردہ ہمارا دل ہو چکا ہے۔ تو ان اعمال کے ذریعے سے، حج عمرے کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے اعمال کر زندگی نہ بدلے، اس سے بڑے کوئی محرومی کی بات نہیں ہے
کیونکہ موضوع میرا شروع سے آخر تک وہ حج عمرہ ہی ہے، سارے اعمال کو اس میں داخل ہے۔ اتنے بڑے اعمال کرنے سے اپنی زندگی نہ بدلے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک واقعہ اور کتابوں میں لکھا ہے، حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ زبان سے صرف ایک بات نکالی۔ حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے اپنے گھر کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کئی عرصے کے بعد جو ایک نظر ان کی اٹھی، دیکھا کہ سامنے ایک عمارت نظر آئی، ایک قبہ نظر آیا، تو حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں بات ہے، یہ کب بنا؟ زبان سے بات کی، کب بنا؟ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ فوراً دل ان کا جو متنبہ ہوا، فوراً اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تجھے کیا ضرورت تھی فضول بات کہنے کی کہ مکان کب بنا، کب نہیں بنا؟ تو کب تک جو فضول باتیں کرتے رہے گا؟ اور حسان بن سنان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے 1 سال روزے رکھواؤں گا، اور 1 سال کے روزے رکھے صرف یہ بات کہنے پر، حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ مکان کب بنا، کب نہیں بنا۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں کسی بات کا، کوئی فکر ہو، کوئی طلب ہی نہیں، غیبت کر کے بھی دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے غیبت کر دی تو کوئی تعبیر اس میں نکال لیں گے، کوئی تعبیر نکال لیں گے، کوئی بہانہ نکال لیں گے۔ اپنی غلطی کا اور اپنی کمی کا احساس بیداری نہیں ہوتا، اتنا دل مر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، تب جا کے دل زندہ ہوگا۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا، اپنے اندر طلب پیدا کرنا، اپنے اندر خاصگاری، اپنے اندر اپنی کمی کو دیکھنا، یہ بنا مجاہدہ قربانی کے بعد پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو گھر عطا فرمایا، ہم نے ھذا من فضل ربی لکھ دیا، اس کے آگے کے بعد بھی 2 آیت ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بات فرمائی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ پوری آیت کا ترجمہ 2 رکوع تو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دیکھیں گے، میری آزمائش کریں گے کہ میں شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرے گا اپنی نفع کے لیے کرے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات تو غنی ہے، حمد کے لائق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ تم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو پیدا کر دے، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے۔ تو اللہ فرما رہے تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ کی ذات حمد کے لائق ہے، اور اللہ کی ذات تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، تو جو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے بہت تھوڑی سی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی سمجھنا اور اپنے وقت کی اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق اس کا استعمال کرنا۔ تو مشقت اٹھانے والا بدن یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اللہ نے سواری دی، اس سواری سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس سواری کا، اس راحت کا استعمال جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مرضیات کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرنا۔ اللہ نے گھر دیا تو اس گھر میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا۔ اپنے گھر کو چیزوں کی انبار سے بھر لو، راحت کے اسباب سے بھر لو۔ کتنے بھی راحت کے اسباب جمع کر لے گھروں کے اندر، اے سی لگا لے، اور بڑے راحت کے اسباب جمع کرنے کے بعد بھی رات کو نیند نہیں آ سکتی آدمی کو۔ یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر 75% لوگ جو ہے وہ وہاں کے لوگ، ملاقات ہوئی ان سے، فرما رہے تھے کہ 75% لوگ نیند کی گولیاں کھاتے، اس کے باوجود نیند نہیں آتی، ان کو نیند نہیں آتی۔ راتوں کو نیند اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ اسباب راحت سے نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ فرمانے کہ ہم نے رات کو پردے کی چیز بنائی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
وجعلنا اللیل لباسا، کہ ہم نے رات کو پردے کی چیز بنائی اور رات کو آرام کی چیز بنائی. یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. سارے اسباب راحت کے ساتھ نیند آ ہی نہیں سکتی. اللہ جل شانہ کی نعمت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے. اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے اپنے گھروں میں اپنی ذات میں زندہ کرنا. تو گھر میں جب یہ نورانی اعمال ہوں گے تو گھر کے اسباب، جو ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں، یہ ہمارے لیے راحت کا ذریعہ فرمائیں گے. اللہ جل شانہ قرآن میں فرما رہے، ہم نے تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے پیدا کی، تمہاری عورتیں، اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے راحت کا ذریعہ ہیں. قسم کھا کے بات کہی جا سکتی کہ بے دینی کے ساتھ راحت کبھی نہ مل سکتی ہے. تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا. خالی ھذا من فضل ربی لکھنے سے نہیں ہوگا. اس کے آگے بھی سلیمان نے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھیں گے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، کہ اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے اسباب عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائی اور نعمتیں عطا فرمائی. بات کو برا کرتا ہوں، اللہ جل شانہ ہمارے وقت کو جو قبول فرمائے، ہماری جو سننے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. صرف میرے بیان سے اور میری باتیں سننے سے اس پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے. کسی کی بات کو سن کر اس کا معتقد بننا یہ دین میں نہیں ہے. کسی کی تصنیف دیکھ کر، کسی کی کتابیں دیکھ کر اس کا شعور حاصل کرنا، اس کا معتقد نہیں بننا. تحقیق کرنا ہر بات کی. میں نے جو قرآن کی تفسیر سورہ نحل کی بیان فرمائی ہے، اس کا ترجمہ مختصر بیان کیا. اس کی تفسیر خود دیکھیں، خود سمجھے، اللہ سے مانگے. یہ سننے پر جو ہے بیانات کے سننے پر اکتفا نہ کرے اور کسی کے معتقد نہ بنے. آج جو بھی کوئی بات کہہ دے اس کے معتقد بن گئے، اس کے پیچھے چلنے لگے. تحقیق کرنا ہر بات کی، تاکہ جو کمی ہو اس کو کمنٹ میں اس کو پیش کرے، تاکہ اس کی کمی کو میں بھی دور کروں. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے میرے بیان میں یا میری تصنیف میں. سارے مصنفین جو آخر میں کتاب کے دیباچے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تصنیف کی ہے کتاب، ہزاروں دین کا کوئی دین کا شعبہ نہیں جس پر علماء اکرام نے تصنیف نہیں کی، کتابیں نہیں لکھی ہیں، کوئی وہ مضمون چھوڑا نہیں ہے. دین کے ہر جز کا مضمون لکھ دیا. اس دیباچے کے اندر شروع میں یہ بات ضرور لکھ دیں کہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اطلاع فرما کر جو ہے اطلاع فرمائے، تاکہ اس کی کمی کو دور کریں. اور کہتے کہ ہم ان کے جو شکر گزار بنے کہ کمی کو اگر کوئی حدیث بیان کرنے میں، قرآن کی آیت میں یا کسی اپنی نظریہ پیش کرنے میں کوئی کمی ہو تو اس کو ضرور بیان کریں. تو کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میری بات جو ہے وہ کوئی بات اس میں کمی نہ ہو. ہر آدمی کی بات میں، کسی کی بات میں بھی کمی ضرور ہو سکتی. بڑے سے بڑے علماء سے اور بڑے سے بڑے قاری سے، حافظ سے، حفاظ کرام سے کمی ہو جاتی. تو کمی کا اعتراف کرنا یہ انسانیت ہے، یہ دین ہے. تو کوئی بات میں کمی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ، اس کو کمنٹ کرے، اس کا میسج دے، تاکہ اس کمی کو، کوئی اصلاح کی بات ہو اس کو میں اصلاح کروں. تو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ وقت جو ہمارا دین کے کاموں میں اللہ نے لگانے کی توفیق عطا فرمائی. ہزاروں فتنے موبائل میں اور جو ترقی دنیا کر رہی ہے اس میں لگی ہوئی ہے. اللہ نے ہمارے وقت کو جو اس میں لگایا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارا وقت جو قیمتی بنا دیا. اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو عمل ہے، عمل کی حقیقت تک پہنچنا. اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تفسیر پوری کر دوں. جو تخت تھا جو بلقیس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی لمبائی جو طول لکھا، اس کی لمبائی جو 40 ہاتھ تھی، اور اس کی تخت کی جو اونچائی تھی وہ 30 ہاتھ تھی. اور اس میں موتی اور سرخ یاقوت اور زمرجد جڑے ہوئے تھے. بڑا قیمتی تخت تھا. کوئی انسان سے تو کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا وزنی اور بھاری تخت جو ایک پل جھپکنے سے پہلے لے آئے. اللہ جل شانہ کے نام میں یہ اثر ہے. اللہ کی ذات کتنی زبردست ہوگی
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے یوسف بختیار ان کا نام تھا، تفسیر میں لکھا ہے، پل جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو اللہ کے اسم اعظم میں یہ اثر ہے، اللہ کی ذات کتنی زبردست اور کتنی باعظمت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین نے یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ ہدہد پرندہ جو آپ سے جو خطاب کیا، جس کا ذکر سورت میں بیان کے شروع میں جو پوری سورت کا ترجمہ بیان کیا، اس کی مختصر تفسیر بیان کی، اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے، جیسا کہ ہدہد نے وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں، پرندے جو اس کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس اور شعور بھی رکھتے ہیں، پرندے بھی۔ اسی لیے یہاں ہدہد نے حیرت و استعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس نے شیطان نے ان کی سورج کی عبادت کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ باطن کو اور گناہ کو جو مزین کر کے اور بہتر کر کے پیش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہدہد نے کہا کہ لا یسجدو، اس کا تعلق بھی زینا کے ساتھ ہے، یعنی مزین کیا، یعنی شیطان نے یہ بھی ان کے لیے مزین کر دیا تھا، یعنی بہتر اور بہت بہتر۔ اسی لیے بدعتی آدمی کو جو بدعت میں مبتلا ہے، اس کو جو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بدعت کو اور شریعت میں جس کا حکم نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو کیا نہیں اور صحابہ نے اس عمل کو کیا نہیں، طب تابعین نے نہیں کیا، نئی چیز دین میں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے آسان لفظ میں۔ تو وہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے سچے دل سے اللہ سے توبہ نہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہماری اور پوری امت کی جو ضلالت اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گمراہی کو ضلالت اندھیرا ذکر فرمایا کہ جو بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، یا اس میں لا یعتدون جو لفظ ہدہد نے فرمایا کامل ہے اور لا زائد ہے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سجدہ صرف اللہ ہی کو کریں۔ فتح الباری کی تفسیر ہے یہ، یعنی آسمان سے بارش برساتا، اللہ جل شانہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں، نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ حبہ مصدر ہے، مفعول مخبوً کے، یعنی چھپی ہوئی چیز کے، جو چھپی ہوئی چیز اللہ جل شانہ زمین سے ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا۔ ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے، اور دوسرے یہ کہ واضح کرنے کے لیے کہ ملائکہ، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی کو بہت بڑا ہے، لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت ہی نہیں، جس پر اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے جانوروں کو قتل، اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ چار جانوروں کو قتل مت کرو۔ پہلی فرمایا چونٹی کو، دوسرے فرمایا شہد کی مکھی کو، چوتھے ہدہد پرندے کو، اور چوتھے جو فرمایا تیسرے ہدہد کو، اور چوتھے سرد، یعنی عربی میں سرد کہتے ہیں، یہ بھی ایک پرندہ ہے، یعنی
لٹورا یہ بھی ایک پرندہ ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی بڑی فہم اور فراست عطا فرمائی ہے۔ لٹورا پرندہ جو ہے وہ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ جو ہوا تو جو سب سے پہلے پرندے نے روزہ رکھا محرم کا وہ لٹورا پرندہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وہ جو ہے آپ کے دربار میں حاضر ہوا یا کسی فصیل پہ بیٹھا یا درخت پر بیٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لٹورا پرندہ ہے جس نے سب سے پہلے جو محرم کا روزہ رکھا یا رمضان کا روزہ رکھا، تو اللہ نے بڑی اس کو فراست دی ہے۔ تو 4 چیزوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوٹی کو، شہد کی مکھی کو، حدود کو اور سرد یعنی لٹورا پرندے کو۔ اس کی شکل و حیت بھی لکھیے، سرد لٹورا، اس کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا ہے اس بات کو، اس روایت کو۔ حدود کو جو سلیمان صاحب نے فرمایا کہ جب خط اس کے بعد پہنچا دینا تو اس کے بعد جو ایک طرف ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، کیا جو رد عمل کرتی ہے، یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کر وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط بھیجے ملک شام، کیسر کے پاس، کسرا کے پاس، اسی طرح سلیمان صاحب نے بھی خطوط بھیجے بلقیس کے پاس۔ علماء نے لکھا کہ آج کل جو ہم خط لکھتے ہیں، آج کل مکتوب عالیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن سلف کا طریقہ یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا، یعنی ہمارے پاس قوت اور اصلاح بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایتی پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بلقیس کے جو درباری تھے انہوں نے رائے دی تھی اور سلیمان السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کیا۔ ہر کام کی شروع میں جب بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس میں برکت عطا فرماتے، اپنی مدد اور تائید شامل حل فراتے۔ ایک مستقل موضوع ہے بسم اللہ کا، گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے اس پر۔ علماء اکرام نے بہت سارے بیانات بسم اللہ پر جو ہے وہ بیانات کیے، کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ان کتابوں کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا شوق اور جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ تفسیر میں بات بھی لکھی ہے کہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ہدیہ بھیجا بلقیس نے کہ دیندار بادشاہ ہیں یا نبی ہیں جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اگر یہ ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً ان کا مقصد دین کی اشاعت اور سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی تم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر تم اپنے اس ہدیے سے میرے مال اور دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ یہ سلیمان صاحب نے فرمایا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ بطور توضیح کے کہا کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش ہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے باز رہا، اس لیے کہ یہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں، دوسرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو تمہارے جہان میں کسی کو نہیں دیا گیا، تمام جہان میں۔ تیسرے مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ یہاں اضافہ وحدانیت سے مخاطب کیا، جبکہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا، کیونکہ خطاب میں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کبھی امیر کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ نام ہی خون ریزی اور اسیری کا ہے،
اور ذلت و خواری سے یہی مراد ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و مخور نہیں کرتے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوۃ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگایا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، چنانچہ انہوں نے مطیع ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی وحی کے ذریعے سے، تو آپ نے انہیں مزید اپنی اعجاز اور شان دکھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔ اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی مالدار کو خاص اور کسی عہدے دار کے پاس اور کسی منصب والے کے پاس جائیں، اور جس کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، تو اس کو متاثر کرنے کے لیے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کو بھی پیش کرنا، بہترین سواری کے ساتھ جائے، بہترین منصب کے ساتھ جائے، تاکہ جو دنیاوی اسباب سے جو دنیا دار ہے متاثر ہوں، سارے علم سے متاثر نہیں ہوں گے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ بھی دین ہے، تاکہ نیت یہ ہو کہ اللہ کے قریب ہی ہو جائے، اللہ سے ان کا تعلق جڑ جائے۔ یہ متاثر میرے مال اور میری وجاہت کے ساتھ، میرے منصب سے اگر یہ اللہ سے جڑ جائیں تو اس کو ظاہر کرنا۔ علماء نے تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے۔ اور جو شیشے کا محل بنایا اور وہ سمجھے پانی بھرا ہوا ہے، تو اللہ سلیمان صاحب نے ایک تو تخت منگوایا اور دوسرے جو ہے وہ شیشے کا محل بنایا، ایسا کہ وہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے پانی ہے۔ تو انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول دی جو آیت شروع میں بیان کی، تو زبردست متاثر بھی اور ایمان میں داخل ہوئی۔ علماء نے جو تخت لانے کی تفسیر جو ترجمہ بیان کیا، یہ بات بھی لکھی کہ وہ جنی تھا، کوئی شخص نہیں تھا، انسان نہیں تھا، جنہیں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے مقابلے میں جناتوں کو غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے، کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بیت المقدس سے معارب یمن سبا جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا لائے، اور 1500 میل کا یہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کیا جائے، یعنی دونوں طرف کے فاصلے پر شمار کیا جائے تو 3000 میل بنتا ہے۔ 3-4 گھنٹے میں یہ سفر طے ہو، ایک طاقتور سے طاقتور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ مختلف لوگوں کی مدد سے سہارا لے کر اٹھائے بھی تو اتنی قلیل مدت میں اتنا بڑا سفر ممکن ہی نہیں۔ یعنی میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں یعنی کوئی خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ ملکہ سبا کے جو الفاظ سے اس کو قرآن میں ذکر کیا، قالت ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے بات فرمائی کہ ملکہ سبا نے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، یعنی شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریقے پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ آخر میں بات مفسرین نے لکھی کہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا۔ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تفسیر روایت میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا تھا۔ تفسیر میں بات ملتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے بلقیس کا نکاح ان سے کرا دیا، سلیمان علیہ السلام سے، لیکن جب قرآن و حدیث اس کی صراحت سے خاموش ہے تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے۔
واللہ عالم بالصواب۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، ہمارے اپنے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اپنے دل کو پاک کرنے کی اور دوسروں سے اچھا گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے چوٹی نے فکر کی اپنی قوم کی، اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو راحت کے اسباب عطا فرمائے، اپنا گھر عطا فرمایا، سواری بہترین عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر بھی ادا کریں۔ رحمت دو عالم ساسم کو فرمایا کہ آپ اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کا ذکر بھی کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہیں، تذکرہ کیجیے، یعنی زبان سے قولی شکر بھی کیجیے۔ اللہ جل شانہ، اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عطیہ اور بطور احسان کے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ بعد میں بیان کروں گا۔ آخر کا ٹکڑا جو آخر کی آیت میں نے بیان کی، اس کا جو اللہ جل شانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کی اور اس کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی فکر کرنا، اپنے دل کو زندہ کرنا، یہ اتنا مردار اور اتنا زیادہ جو اللہ سے دور ہو چکا ہمارا قلب، ہمارا ذہن، قلبی ارتداد، ذہنی ارتداد اتنا دور ہو گئی، ہمارے ذہن اتنا بگڑ گیا کہ امت کی 90%، 95% امت جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز اس سے ہی دور ہے، سب سے بڑا فریضہ۔ تو اس مسلمان سے کیا امید کی جا سکتی کہ اس کے کاروبار میں دین ہو، اس کی معاشرت میں دین ہو، اس کے رہن سہن میں دین ہو، اور اس کے جو معاملات میں دین آئے؟ کیسے تصور اور کیسے اس سے امید لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ میں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت کو جو نمازوں کی اور نماز کو سیکھ کر اور پوری زندگی دین کے مطابق سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ جیسے درمیان میں کہا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز قرآن کی آیت میں اور اس کے تفسیر ترجمہ بیان کرنے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کمنٹ میں ضرور جو ہے کمنٹ اپنا کریں اور اپنی رائے دیں تاکہ اس کو صحیح طور پر اس کو درست کر دیا جائے۔ کوئی کمی سے خالی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک ہوتی ہے، اللہ کی ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے معصوم بنایا، باقی جتنے کوئی عیب سے خالی نہیں، کل خطاؤن، سب کے اندر عیب ہے۔ تو اب تک جتنی ویڈیو بنائی ہوں، جتنے بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جو کمی اگر آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کمنٹ کریں، اس کی رائے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، جو اس کو سرفراز وہ کرو، اس کو جو کمنٹ کرے اور اس کو جو وہ کرے۔ آپ کے دل میں خیر کی بات آئے تو خیر میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے دل میں جو خیر کی بات ہے اس میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ جو عمل کے اللہ توفیق دے، جس کے ذریعے سے اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی طرف اور اہل حق کی طرف چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔